یاد رہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکتا ہے کہ جس کے ساتھ ان کا مالی یا جسمانی نقصان وابستہ ہو اور وہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہو۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک جوا بھی ہے جو معاشرتی امن اور سکون کے لیے اور باہمی محبت و یکانگت کے لیے زہر قاتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو فی زمانہ اس خبیث کام میں ملوث نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمان نہ تو اپنی دنیاوی پسماندگی کو دور کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنی آخرت کے لیے کچھ کر پاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصاب سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کے پاس کفار اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، جبکہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بت ہیں کہ جن کو وہ گاڑ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اگر ازلام کی بات کریں تو ازلام سے مراد زمانہ جاہلیت میں 3 تیر بنائے ہوئے تھے کفار نے، اور ایک پر لکھا تھا ہاں، ایک پر نہیں، اور تیسرا خالی تھا۔ ان کی وہ بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے اور پھر ان کے ساتھ وہ پانسے ڈالتے تھے اور جو اس پر لکھا ہوتا تھا اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ پرندوں کے ذریعے، وحشی جانوروں کے ذریعے بدشگونی لینا یا پھر کتابوں سے فال نکالنا سب ازلام میں داخل ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کے اندر حالت احرام میں شکار کرنے یا پھر حدود حرم میں شکار کرنے کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہ لگے، یعنی فضول سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف کی حدیث کہ لوگ بطور استہزاء اور مزاح کے ایسے سوال کرتے تھے، اور کوئی پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے، اور کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں پر ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے پہلے وہ حرام نہ کی گئی تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کے باعث اس کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح مسلم شریف میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ کے اندر حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اس نے دوبارہ سے اسی سوال کو دہرایا اور اس کا تکرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں نہ بتایا جائے ان کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، جان لو کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، لیکن پھر تم نہ کر پاتے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 اور 111 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اور نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ فرمایا روح القدس کے ساتھ ان کی تائید اور مدد کرنا، گہوارے میں یعنی جھولے میں لوگوں ساتھ بات کرنا، اور علم و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دینا، اور آپ کے معجزات کہ اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، اور مادرزاد اندھے اور برس کے مریضوں کو شفا دینا، اور مردے کو زندہ کرنا، اور بنی اسرائیل کو ایذا سے بچانا، یہ سب آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات و نوازشات اور نعمتیں تھیں۔ سورہ مائدہ کے اختتام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنی قوم کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، تو آسمان سے ہمارے اوپر خوان نعمت اتار جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمائشی معجزہ طلب کرنے کے بعد جو کفر اختیار کرے گا اسے مثالی عذاب دیا جائے گا۔
اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ پر حجت تام کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ الہ بنا لو؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے براءت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میں نے انہیں وہی کہا کہ جو تو نے مجھے فرمایا تھا کہ اس خدا کی عبادت کرو کہ جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔